محدثہ نور تشنی رحمت للعالمین ملکہ فردوس بری کا بیٹا ہو۔ اللہ اکبر۔ ذی وقار حاضرین محترم، میں امام مہدی علیہ السلام سیدہ زہرا کے لخت جگر ہوں، میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاند جیسا چمکتا چہرہ ہوگا۔ اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے نا، ان کا جب ولادت ہو جائے گی، یہ حدیث میں ہے، جب ولادت ہو جائے گی تو 40 سال آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ کتنے سال؟ وہ جو حدیثوں میں ہے نا کہ 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا، اس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید آپ پیدا نہیں ہوں گے، آپ کسی جگہ پہ نزول ہوگا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو وہ 40 سال بعد اس کو یوں سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے جس طرح اپنی 40 سالہ عمر مبارکہ میں اعلان فرمایا کہ کائنات والوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، 40 سال جب حضرت امام محمد المہدی علیہ السلام کے گزر جائیں گے اس دنیا میں، تو اس وقت حالات اتنے ڈینجرس ہو جائیں گے، اتنے خراب ہو جائیں گے کہ بیت اللہ کا طواف نہیں ہوگا بالکل بھی۔ پچھلے سال وہ بیماری کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف ہوا ہے، مگر مقامی لوگوں نے کیا۔ اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ یہ مہدی علیہ السلام کی آمد کا وقت آ گیا، اب مہدی علیہ السلام آئیں گے، مگر اس وقت مکہ شریف بالکل ویران ہو جائے گا، یہ حدیثوں میں موجود ہے، مکہ شریف بالکل ویران ہو جائے گا اور طواف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حالات اتنے خراب۔ اس وقت 40 لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے دنیا کے پوری دنیا سے، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے۔ کس طرح ڈھونڈیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ منہ لگا کے رو رہے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوں گے، یا اللہ میرے نانا کی امت کو معاف کر، یا اللہ میرے نانا کی امت پہ رحم کر، یا اللہ میرے نانا کی امت پہ کرم کر دے۔ دعائیں کر رہے ہوں گے، التجائیں کر رہے ہوں، اور وہ ڈھونڈ لیں گے، اور آپ وہ لوگ جو ہے نا وہ عرض کریں گے حضور آپ مہدی ہیں، آپ ہمیں بیعت کریں، تو آپ اس وقت بھی انکار کریں گے، فرمایا نہیں میں مہدی نہیں ہوں، مگر اس وقت آپ کا ظہور ہو جائے گا ان علامات کی صورت میں کہ برکات اس طرح نچھاور ہونے لگیں گی دنیا پہ، تو پھر آپ اپنی بیعت لیں گے وہاں بیٹھ کے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے اپنی امت کو جو ہے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم کس قدر خوش نصیب ہو جبکہ تم میں عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے تو نماز میں تمہارا امام تم میں ہوگا۔ یہ بڑی پتے کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو وہ نماز کا وقت ہوگا، شام کا ملک ہوگا، شرقی کوئی مسجد ہوگی، شام کے شرقی علاقے میں کوئی مسجد ہوگی، وہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے اس وقت آپ دنیا پہ حکومت قائم ہو جائے گی نا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی، اور پھر وہ آپ دنیا کے مختلف گوشوں کا دورہ کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علامات قیامت میں ایک علامت ہے ظہور امام مہدی، اور اس سے اگلے درجے کی علامت جو ہے، بڑی علامت جو ہے اور مزید قیامت کو قرب کرنے والی، قریب کرنے والی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام اپنے کسی دورہ کے سلسلہ میں جو ہے آپ ملک شام میں ہوں گے، ملک شام کی مشرقی شرقی مسجد میں آپ ہوں گے، تو فجر کی نماز کی تکبیر کہیں جا چکی ہوگی تو شرقی مینارے سے آواز آئے گی، شرقی مینارے سے آواز آئے گی کہ میرے لیے سیڑھی لاؤ، میں اللہ کا پیغمبر عیسیٰ آ گیا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر عیسیٰ آ گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور بغیر موت کے چوتھے آسمان پہ چلے گئی، آپ سنتے رہتے ہیں، میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آئیں گے مگر آپ نبی نہیں ہوں گے، توجہ ہے، آپ نبی آپ رسول نہیں ہوں گے، کیا بن کے آئیں گے؟ امتی بن کے آئیں گے،
ایک بار محبت سے کہہ دیں کیا بن کے آئیں گے؟ یوں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے امتی بن کے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے، بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے ہائے ہائے میں قربان جاؤں، میں اس نبی کا امتی ہوں. جب ہم کر کوئی نبی آ بھی جائے تو وہ نبی بن کے نہیں آئے گا، وہ رسول بن کے نہیں آئے گا، بلکہ آمنہ کے لال کا، زہرا کے بابا کا کلمہ وہ امتی بن کے آئے گا. اب جہاں پہ ایک جانسا دیا جاتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے نا تو وہ کہیں گے سیڑھی لاؤ، تو لوگ کہیں گے کہ آپ آسمان سے یہاں تک تو آگے ہیں، تو یہاں سے آگے بھی آپ تشریف لے آئیں، یہاں سیڑھی مانگ رہے ہیں. تو آپ فرمائیں گے یہ عالم اسباب ہے، یہ عالم اسباب ہے. جہاں وہاں سے یہاں تک میں آیا ہوں، یہاں میں سیڑھی کا طلبگار اس لیے ہوں تاکہ تجھے پتہ چل جائے اس دنیا میں جو بھی ملے گا اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب کے وسیلہ سے ملے گا، اسباب کے. اچھا امام مہدی علیہ السلام امامت کے لیے مصلی پہ جا چکے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صف میں آئیں گے، ادباً احتراماً تکریماً حضرت امام مہدی اپنا مصلی چھوڑ دیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرض کریں گے آپ آئیں امامت کروائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو سعادت سمجھوں گا آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا، میں تو سعادت سمجھوں گا آپ کی اقتداء میں نماز. اب یہاں پہ ایک جھانسا دیا جاتا ہے سادہ لو مسلمانوں کو، دیکھو امامت کتنی افضل ہے، نبی امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا. میں نے بھائی وہ امام ہے مگر وہ نبی نہیں ہے. دیکھو نا جس کو بھی جو فضیلت ہے میرے نبی کی وجہ سے ہے. کہتے دیکھو امامت نا نبوت سے افضل. میں کہ نہیں یار امامت کا اپنا مقام ہے، امامت کا کوئی انکار کرتا نہیں. تو عیسیٰ نبی میں نے کہا وہ امام ہے مہدی مگر عیسیٰ نبی نہیں ہے. عیسیٰ نبی بولو تو صحیح یار، عیسیٰ نبی نہیں ہے. اگر اس وقت بھی عیسیٰ کو نبی مانتے ہو تو خود نبوت کا دروازہ کھول کے انکار فتنہ انکار ختم نبوت کر رہے ہو. اگر تم اس وقت عیسیٰ کو نبی مان رہے ہو تو اب مرزے کو بھی مان لو، بات ختم ہو جائے گی. نبوت کا دروازہ بند ہے. بولو یا نبوت کا دروازہ. عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں مقتدی ہے، اور مقتدی جتنے ہیں ان میں آل رسول کا مقام عرفہ ہے، اللہ ہے عظمت والا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن کے نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی کے امتی بن کے آئیں گے، اللہ کے نبی کے امتی بن کے آئیں گے. احادیث میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ظلم و ستم ختم ہو جائے گا. نہر فرات میں جس طرح پانی ہے اس طرح سونا آ جائے گا، اس طرح سونا آ جائے گا. آپ سونا تقسیم کریں گے، بانٹیں گے. دارالخلافہ جو ہے وہ بیت المقدس ہوگا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. 7 9 8 سال آپ حکومت کریں گے. 20 سال کی روایت بھی ہے، 40 سال کی روایت بھی ہے. اور اس دور حکومت میں ہی دجال بھی آئے گا، دجال سے مقابلے بھی ہوگے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا مہدی جو ہے وہ ایک لشکر لے کے نکلے گا، وہ ایک لشکر لے کے نکلے گا، اور جسے وہ لشکر مل جائے گا وہ بڑی سعادتوں والا ہوگا، وہ بڑی سعادتوں والا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ابھی نہیں ہوئی یا شاید ہو گئی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے. آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ کا نام محمد ہے. آپ انتہائی حسین و جمیل ہوں گے، آپ انتہائی حسین و جمیل ہوں گے. اور جس طرح نبی خاتم الانبیاء بن کے آئے ہیں، آپ خاتم الاولیاء خاتم الائمہ ہوں گے.
آپ پہ ولایت بھی ختم ہو جائے گی، امامت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، 2-4 منٹ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ امام حسن کی اولاد میں سے ہو۔ امام آپ فرماتے ہیں جس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے نا، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سیدہ زہرا کے بھی 2 بیٹے، بڑی توجہ فرمائیں گے تو آپ کا ایمان وجد کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ سیدہ زہرا کے بیٹے مولا حسن اور مولا حسین۔ اچھا جی، کہنے لگے ملا علی قاری کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت میں بڑے نبی آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 70,000 نبی آئے۔ کتنے؟ یہ صوفیاء کی بات ہے، ہر بندے کی سمجھ میں نہیں بھی آنے والی، بہرحال ہے بڑی مزے کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کتنے نبی آئے؟ 70,000 نبی آئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی امت میں اولاد میں ایک نبی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 70 نبیوں کا وہ مقام نہیں ہے جو ایک محمد کا ہے۔ 70 نبیوں کا وہ مقام نہیں ہے جو ایک بار پھر کہ وہ 70 نبیوں کا وہ مقام نہیں ہے جو ایک محمد نبی کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح زہرا کی اولاد میں، حسین کی اولاد میں 11 ائمہ آئے ہیں۔ حسین پاک کی اولاد میں 11 ائمہ آئے ہیں، اور ایک حسن کی اولاد میں آئے گا۔ ان 11 لوگوں کا یہ مقام نہیں ہے جو ایک مہدی کا ہوگا۔ یہ انکار نہیں ہے، انکار نہیں ہے۔ جس طرح ان 70 نبیوں کی فضیلت کو سلام ہے، اسی طرح ان 11 کی فضیلت کو بھی۔ بلکہ میں تو اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ لوگوں نے تو صرف ایک امام کی اولاد میں ایک کو مانا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک امام کے اگر 37 بیٹے ہیں 37 ہی امام ہیں، اگر 12 ہیں تو 12 ہی امام ہیں، اگر 10 ہیں تو 10 کے 10 امام ہیں۔ اور یہ زہرا کی ساری اولاد اپنے اپنے اوصاف میں امامت کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم کسی ایک کو مان کے باقیوں کا انکار نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سبزرانہ نور۔ فرماتے ہیں ملا علی قاری کہ جس طرح 70 نبیوں کا درجہ وہ نہیں ہے جو ایک محمد کا ہے، اسی طرح ان 11 کا وہ رتبہ نہیں ہے جو ایک مہدی کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں پوری دنیا پہ حکومت عطا فرمائے گا، خلیفۃ اللہ فی الارض بنائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امام حسن نے اپنا حق دیا تھا جناب امیر معاویہ سے صلح کر کے، تو رب نے فرمایا حسن تو نے اپنا حق اسے دیا ہے، اب میں تجھے حق دلواؤں گا، تیرا بیٹا مہدی پوری دنیا کا حاکم بن کے آئے گا۔ تیرا بیٹا مہدی پوری دنیا کا بولو پوری دنیا کا حاکم بن کے آئے۔ یہ اس قربانی کا بدلہ ہوگا، یہ اس قربانی کا۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے دنیا سے عروج بھی ہوگا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، مصطفیٰ کی نگاہ عنایت سے یہ سعادت مندی آپ کو ضلع فیض آباد کے شہر سے لے کے گاؤں تک کہیں بھی نہیں ملے گی۔ جو الحمدللہ فقیر نے، یہ اللہ سوچ دینے والا ہوتا ہے۔ آپ نے تو سن لیا، بر وقت آئے یا بے وقت آئے، یہ سعادت مندی ہے کہ اس طرف توجہ گئی ہے تو حضور کی نگاہ کرم سے ہم گناہگاروں کی گئی ہے۔ آج ہم نے 12 ائمہ اہل بیت کا تسلسل سے ذکر جو ہے وہ ایک بار مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم ان کے ایام بھی منایا کریں، جمعۃ المبارک کے موقع پہ ان کی شہادتیں منایا کریں، ان کی ولادتیں منایا کریں۔ یہی تو اجر رسالت ہے، یہی تو حضور نے جو فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں جو فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
اور جو ہے میں نے تجھے بہت کچھ دیا ہے مگر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. محبوب نے کہو کہ میرے قریبیوں سے پیار کرو, میرے قربا سے بولو, میرے قربا سے پیار کرو. یہ قربا سے پیار کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم قربا کا ذکر کیا کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اس کی رحمت سے آج میں بڑا خوش ہوں الحمدللہ. نہیں آپ کو تو شاید ادراک نہ ہو یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے. اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ, صالحین کا ذکر ہو تو رحمت برستی ہے. یہ تو صالحین کے بھی امام ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اجر دیا. اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات بھی عطا فرمائے. یہ اعلان سماعت فرما لیں. آج رات بعد